گھر میں نامحرم ہو، تم نامحرم کے سامنے بیوی نہ جائے، بس اپنے کمرے میں رہے، اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہو۔ عصر کے بعد کوئی قضا نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرہ کرنے والے کو حاجی کہنا جھوٹ ہے، اس نے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیا مطلب؟ عورت شوہر سے ناراض ہو کر حرم میں عبادت کے لیے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ اس کی عبادت ہی شوہر کی خدمت ہے۔ یعنی میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے سے الفت کی باتیں کریں تو وہ نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو تم وہی اپنا ثواب بھی حاصل کرتی رہو اور شوہر سے مزہ بھی لیتی رہو۔ میں صفا مروہ دوڑنے کے بعد کمرے میں گیا، سر کو حلق کرنے کے لیے صابن لگایا۔ بہرحال اگر فوراً حلق کر دیا پھر تو 5-10 ریال خیرات کر دو۔ اگر خوشبو والا صابن تھا، خوشبو نہیں تھی تو کوئی بات ہی نہیں۔ دو عورتوں نے اکٹھا عمرہ کیا، ایک نے دوسری عورت کے بال کاٹے۔ اگر دونوں طواف کر چکی تھیں، صفا مروہ دوڑ چکی تھیں، ایک دوسرے کے بال کاٹنا جائز۔ میرے محلے میں 2 مسجدیں ہیں، دونوں میں صلاۃ و سلام پڑھنے والے، انگوٹھا چومنے والے ہیں۔ بہرحال اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کوشش کریں چاہے مسجد دوسری دور ہو وہاں جائیں، یا پھر اپنی جماعت گھر میں کریں۔ میں حافظ قرآن ہوں، کیا میں اپنی منزل اپنی بیوی کو سنا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں سنا سکتے؟ استاد بن جائے گی تو تیری ماں باپ بن جائیں گے، کیوں نہیں سنا سکتے ہو بھائی؟ باقی باتیں سنا سکتے ہو، قرآن نہیں سنا سکتے۔ لوگوں کا خیال ہے نا جس سے ہم پڑھتے ہیں تو استاد تو باپ ہو گیا، تو اب جو اس کو ہم قرآن سنائیں گے تو استاد بن گئی کیا، وہ بھی میری ماں بن گئی۔ نہیں بنتی جناب، سنائیں آپ اس کو۔ ایک آدمی بیمار ہے السر کے، اللہ شفا عطا فرمائے، مسجد جیرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ دوران طواف قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ میں ہندوستان سے آیا ہوں، میری 2 بچی زیر علاج ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ طواف کی 2 رکعات واجب ہیں، وہ حتیم میں پڑھ سکتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی گھر سے بھاگ کے کورٹ میں شادی کریں، وہ نکاح نہیں ہوتا جب تک ولی الامر راضی نہ ہو۔ ہم یا ہمارے بچے جب واش روم میں جاتے ہیں تو ہمارے واش روم میں مینڈک آ جاتے ہیں اور گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ سورۃ البقرہ پانی پہ دم کریں اور سارے گھر میں پھینکیں، سارے گھر میں ڈالیں، اندر باہر ہر جگہ حمام، تو انشاءاللہ پھر شیطانی اثرات نہیں ہوں گے۔ دوران طواف نظر نیچے رکھیں، کعبے کو نہ دیکھیں۔ نماز کے دوران اگر عورت آگے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر کوئی کہے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، کہتے سلام کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد انگوٹھی چاندی کی پہن سکتا ہے 3-3.5 ماشے تک، اس میں ہیرا یا اور کوئی پتھر جو مرضی ہے پتھر پہن سکتا ہے۔ ہم نماز وتر واجب 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، بالکل ایک ساتھ بھی جائز ہے، 2 پر سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، پڑھتے وہ بھی 3 رکعت ہیں، وہ صرف 2 پہ سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تینوں ملا کے پڑھتے ہیں مغرب کی طرح۔ میں نے طائف سے احرام باندھا، میں نے طواف شروع کیا، 4 چکر لگانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے رمل نہیں کیا، میں نے پھر دوبارہ تو کوئی ضرورت نہیں تھی، بہرحال آپ نے دوبارہ کر لیا، اچھا ہو گیا۔
کہتے ہیں جی پاکستان میں اسلامی بینکوں میں تکافل کے نام سے کوئی پروگرام، وہ میں نہیں جانتا، جب تک پالیسی سامنے نہ ہو آدمی بات نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اسلامی بینک ہے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ مسواک کرنے کا طریقہ یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال لوگ نمازی کے آگے گزر جاتے ہیں، مجبوری ہے، رش ہے، بہرحال کوشش کریں گے سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ حیض 3 دن سے کم یا 3 دن سے زیادہ یہ بات نہیں ہے، ہر عورت کی ایک عادت ہے، 3 دن بھی ہے، 6 دن بھی ہے، 8 دن بھی ہے، تو جتنی آپ کی عادت ہے وہ پوری ہونے کے بعد جب تسلی ہو جائے کہ بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو غسل کر کے پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک عادت کے دن پورے نہ ہوں، چاہے خون نہ بھی آ رہا ہو، پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اگر مکے میں ہم رہ رہے ہیں، اب اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، طائف سے جا کے کریں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جہاں سے مرضی آئے گا۔ دارالعلوم کنتھاریہ کے طلباء اور اساتذہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے، وعلیہم السلام، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو 3 ہی ہوتی ہیں، تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک 3 ہے، 1 ہے۔ وضو خانے میں وضو جوتے کے ساتھ وضو کرنا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرا پوتا ہے 1.5 سال کا ہے، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ حرم کی حالت، حیض کی حالت میں حرم کے اندر عورت نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ بہرحال میں نے یہ عرض کیا نا کہ سود والے بینک کی نوکری نہ کریں، اگر ہے تو دوسری تلاش کریں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں۔ مدینے سے مکے آنا ہو تو احرام کہاں سے باندھیں؟ مدینے سے، وہی میقات ہے ذوالحلیفہ۔ میرے بھائی کی بیوی 8 مہینے سے اپنی ماں کے گھر واپس نہیں آ رہی ہے، بہرحال کوشش کریں رشتہ داروں کے ذریعے سلو کرنے کی، اسے راضی کرنے کی، اور اگر بالکل ناچاکی ہے، حد ہے، راضی نہیں ہو سکتی تو پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ او یار یہ تو ایک لطیفہ تھا کافر مارنے والا، وہ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ عورت آگے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، کیا معنی آگے پیچھے؟ مجھے نہیں پتا، مرد کے آگے نہ پڑھیں۔ بار بار بیت اللہ کی عبادت جیسی اور عبادت کیا ہے؟ اللہ نصیب کرے، ورنہ پھر تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، رات کو تہجد پڑھیں، دن میں اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، اللہ کے ذکر کی کثرت رکھیں، واللہ اعلم۔